آج ہم وہاڑی کے ایک ایسے علاقہ میں موجود ہے جہاں آج بھی بچوں کی شادی بڑے سادگی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آج تک انہوں نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ خصوصی طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے بھی یار آپ نے جو انڈیا والی رسمیں کرنی ہے نا ان سے پہلے آپ نکاح ادھر پڑھوا لیں۔ حلال رزق آدمی جو ہے نا اس کو خرچ کرتے ہوئے بھی کوئی سوچتا ہے یار یہ مال میں خرچ کر رہا ہوں، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اگر مجموعی طور پہ سارا خرچہ اکٹھا کرو تو 3 سے 4 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اسلام اس کو مسلمان نہیں مانتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کسی کا بنگلہ دے کے اپنی جھونپڑی کو جلانے کی کوشش مت کرو، جھونپڑی بھی جائے گی اور بنگلہ بھی نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ آج ہم وہاڑی کے ایک ایسے علاقہ میں موجود ہے جہاں آج بھی بچوں کی شادی بڑے سادگی کے ساتھ کی جاتی ہے اور بچوں کا عموماً زیادہ تر نکاح مسجد میں ادا کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ امام مسجد موجود ہے جو بچوں کا نکاح پڑھاتے ہیں، اور آج آپ کو جس امام مسجد کے ساتھ ملوانے جا رہا ہوں وہ آج تک انہوں نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس میں کتنی صداقت ہے۔ محترم ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا احسان جی، اللہ کا شکر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی قاری داؤد ارشد ڈوگر۔ سب بتائیے گا کتنی دیر ہوگی آپ کو ماشاءاللہ اس مسجد میں اپنی خدمات سر انجام دیتے اس ہوئے؟ مسجد میں آیا تھا 1992 میں، اور 1992 سے لے کر آج تک ادھر ہی رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے، ادھر ہی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ زندگی میں میرے خیال میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک ہی امام مسجد ایک ہی مسجد کے اندر اتنی دیر ٹکے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسے بھی مساجد ہیں جہاں پر ساری زندگی ایک امام مسجد رہ جاتا ہے، لیکن وہ رہنا اسی نے ہے جس کا رزق ہے۔ جتنی دیر بھی ہے اتنی دیر اس نے رہنا ہی رہنا۔ ساری دنیا زور لگاتی رہے، وہ کسی کا رزق ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتی۔ سب سننے میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ وہاڑی کا ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسی مسجد ہے جس کے آس پاس جتنے بھی گھرانے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مسجد کے اندر ہی نکاح پڑھاتے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ تقریباً اس میں حقیقت بھی ہے، اور خصوصی طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے بھی یار آپ نے جو انڈیا والی رسمیں کرنی ہے نا ان سے پہلے آپ نکاح ادھر پڑھوا لیں، تاکہ تمہارے لیے بھی پریشانی نہ ہو، ہمارے لیے بھی پریشانی نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے، لیکن پھر بعض دفعہ کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو حال میں کہتے ہیں کہ جی حال میں جا کے نکاح پڑھانا ہے تو ادھر بھی چلے جائیں، لیکن ادھر بھی جا کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹائم پہ جاؤں اور نکاح پڑھا کے ٹائم سے ہی۔ میں حال میں کبھی کھانے کی کوشش نہیں کرتا، نکاح پڑھا کے فوراً یہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں نکاح زیادہ بڑی سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی اتنی رسم و رواج نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ لوگوں کو دین کی ترجیح زیادہ دی جاتی ہے، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، یہ دین کی ترجیح بھی، تبلیغ بھی، لوگوں کی اصلاح بھی، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارے لوگ سادگی سے ہی کرتے ہیں۔ عموماً ہے، لیکن جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور شاید ان کے مال میں کوئی کمی بیشی ہوگی جو ایسے آوارہ اجاڑ دیتے ہیں اور فضول، کیونکہ یہ فضول ہے نا سارا۔ حلال رزق آدمی جو ہے نا اس کو خرچ کرتے ہوئے بھی کوئی سوچتا ہے یار یہ مال میں خرچ کر رہا ہوں، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ تو جو حرام آیا جدھر سے آیا ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سادگی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ ہو اور نکاح بھی جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے، لیکن حال میں بھی جا کے پڑھانے کے مواقع ملتے ہیں، جاتے ہیں۔ سب بتائیے گا بچوں کی شادی آپ ماشاءاللہ مسجد کے اندر بچوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، تو کیا آپ نے اپنی اولاد کے بھی ایسے ہی نکاح سادگی کے ساتھ کیے ہیں یا پھر لوگوں کی طرح؟ اللہ کا شکر ہے جی، 5 بچیوں کی شادی کی ہے۔ اگر مجموعی طور پہ سارا خرچہ اکٹھا کرو تو 3 سے 4 لاکھ روپے بنتا ہے۔ ٹوٹل 5 بچوں کی شادی ہوئی؟ ہاں، 5 بچوں کی، اور ان میں سے ماشاءاللہ 12 میرے پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں، نواسے نواسیاں، وہ اللہ کا شکر ہے اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں۔ سنا جا رہا ہے کہ قاری صاحب نے آج تک کبھی کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، کیا وجہ ہے؟ کتنی صداقت ہے اس میں؟ یہ آپ نے صحیح سنی ہے جی، بالکل۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی جب اس کو اسلام ہی مسلمان نہیں مانتا، جنازہ تو مسلمان کا ہے نا، اسلام اس کو مسلمان نہیں مانتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ آج تک کبھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہو آپ کے ساتھ کہ کوئی بے نمازی مر چکا ہو، آپ کو جنازہ پڑھنے کا کہا گیا ہو لیکن قاری صاحب نے منع کر دیا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، یہ بندہ بے نمازی تھا؟ یہ تو واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ لوگ بے نماز کے جنازے کا کہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے اگر کہنا ہے تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم انکار کرتے ہیں، بھائی ہم نے
یہ جنازہ نہیں پڑھانا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک دلچسپ بات بتاؤں، اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہوگی۔ میں حاصل پور میں ہوتا تھا، میں نے یعنی کہ جہاں بھی رہا ہوں نا، 4 سال حاصل پور میں نے وہاں بھی کسی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ ایک مسجد کا ذمہ دار آدمی، اس کا بھائی فوت ہو گیا، وہ کہنے لگ دی جمال پورہ کیمپ پور سے آگے بابل پور روڈ پہ جنازہ پڑھانا، اس کا بھتیجا آیا۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتا دو بندہ نمازی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں جی پڑھن لگ پے سی۔ میں کہ یار پاویں انہیں آخری نماز ایک پڑھی ہے، وہ ساڈے واسطے مسلمان ہے، اللہ نے توفیق دیتی۔ وہ ہم چلے گئے ادھر جا کے، میں نے اس کے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب بھئی آپ کا بھائی نمازی تھا؟ ہاں جی آخری دنوں میں پڑھنے لگ گیا تھا۔ میں نے کہا یار چلو اللہ نے توفیق تو دے دی نا۔ تو میں نے بھی عقیدے کے لحاظ سے، اب وہ ہنس کے کہنے لگا جی ڈوگر صاحب اب آپ مجھ سے جھوٹ کہاں بلواؤ گے، عقیدے کا تو صحیح نہیں تھا۔ میں نے کہا ایسا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ چودھری آدمی تھا، علاقے کا چودھری آدمی۔ میں نے کہا ایسا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ وہ کہنے لگے جی ہاں قاری صاحب یہ تو بڑی بےزتی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جی لوگ کیا کہیں گے؟ کل کو اگر مجھے کسی نے ممبر پہ پکڑ لیا بھی قاری صاحب بے نماز کا جنازہ آپ پڑھاتے نہیں، چودھری نمازی ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھایا میں نے کہا مجھے واپس چھوڑ کے آؤ۔ قاری صاحب لاسٹ کے اندر میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ عموماً جو ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کی شادیوں پہ لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بے حیائی اتنی عام ہو جاتی ہے شادیوں کے اوپر، جو نکاح ہوتے ہیں وہ سادگی کے ساتھ نہیں ادا کیے جاتے۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان پیرنٹس کو؟ سر اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو ایسی شادیاں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً گھر پرسکون نہیں ہوتے، اگر آپ بھی کہیں تجربہ کرو تو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم حلال اپنی خواہشات پہ پابندی لگائیں، خواہشات پہ پابندی لگائیں اور ضروریات کو پیش نظر رکھیں۔ جس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جس کے بغیر گزارا ہے اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر بھاگو گے پھر لالچ طمع ہرس آئے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حرام حلال کا امتیاز تم ختم کر دو گے، اور جو بھی آئے گا پھر لوگوں کے حق غصب کرو گے، اور جو لوگوں کے حق غصب کرو گے تو پھر پریشانی تو بڑھیں گی۔ بھئی یہی ایک میسج ہے کہ اپنی خواہشات کو اونچے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ نیچے کو دیکھو گے اللہ نے جو نعمت دے دی ہے اس پہ اللہ کا شکر کرو۔ کسی کا بنگلہ دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو جلانے کی کوشش مت کرو، جھونپڑی بھی جائے گی اور بنگلہ بھی نہیں ملے گا۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین امام مسجد ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ اس علاقے کے اندر عموماً زیادہ نکاح مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں، اور جو امام مسجد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو یہ تھی آج کی گفتگو۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔